نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سبھی بہت عمدہ ہیں، بہت اچھی ہیں، بہت قیمتی ہیں، چاہے ہمارا جسم و جان ہو یا ہماری اولاد ہو یا مال و دولت ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن ان تمام چیزوں میں سے جو ایک بہت بڑی نعمت اور دولت ہمیں ملی ہے وہ وقت کی دولت ہے۔ وقت مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ مال گم جائے، چوری ہو جائے تو واپس مل جاتا ہے، انسان اور کما لیتا ہے محنت سے، لیکن اگر زندگی گزر جائے، وقت ضائع ہو جائے تو وہ ہم دوبارہ نہیں حاصل کر سکتے۔ آج کا دن صرف آج ہی کے لیے ملا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ لمحہ بس اسی لمحے کے لیے، پھر کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو صحیح طور پر اچھے کاموں میں استعمال کرے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک ہر انسان یقیناً نقصان میں ہے، یعنی ہر وقت ہم لوز کر رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ بس یہ ہے وہ لوگ کہ جو نقصان سے بچے ہوئے ہیں، یعنی ہر وہ لمحہ، ہر وہ گھنٹہ، ہر وہ دن، ہر وہ ہفتہ، ہر وہ مہینہ، ہر وہ سال جس میں ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، وہ دراصل ہم ضائع کر رہے ہیں، گنوا رہے ہیں۔ کیونکہ قیامت کے دن جو انجام انسان کے سامنے آنے والا ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ انسان نے اپنے وقت کو کس کام میں لگایا، اس کی جوانی کس کام میں گزری، اس کی عمر کس کام میں گزری۔ یعنی قیامت کے دن جو 5 سوال کیے جائیں گے ان میں سے 2 سوال تو ہماری زندگی کے ہی بارے میں ہے کہ ہم نے اپنی جوانی کن کاموں میں لگا دی اور اسی طرح پوری عمر کہاں گنوائی۔ تو ہر انسان یقینی طور پر خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور ایمان لا کر نیک عمل کریں اور پھر ایک دوسرے کو حق بات بتائیں، حق بات کی تلقین کریں، اچھی بات بتائیں، اچھی نصیحت کریں، اچھے کام لگائیں اور ایک دوسرے کو پھر مشکلات کے آنے پر صبر کی تلقین کریں۔ کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے، چھوٹا سا بھی غم، چھوٹی سی بھی مرضی کے خلاف بات، چھوٹی سی بھی تکلیف دہ چیز اس کو ایک دم ڈپریس کر دیتی ہے، اور اس ڈپریشن میں انسان کا وقت اور زیادہ ضائع ہوتا ہے اور انسان کچھ کر نہیں پاتا، صرف سوچ بچار اور ادھر ادھر کے شیطانی وسوسے اور خیالات بعض اوقات بیماری کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک دوسرے کو سہارا دینے والا ہو، ایک دوسرے کو اچھی بات بتانے والا ہو، ایک دوسرے کو خوش کرنے والا ہو، ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے والا ہو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ زندگی میں آپ جن چیزوں میں بھی اچھے ہیں، چاہے آپ کوکنگ میں اچھے ہیں یا سوئنگ میں یا ٹیچنگ میں یا کلیننگ میں یا کسی بھی چیز میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی سے آپ نے وہ چیز سیکھی ہوتی ہے اور پھر کسی نے آپ کی اس میں تعریف کی ہوتی، کسی نے آپ کو شاباش دی ہوتی، کسی نے آپ کا دل بڑھایا ہوتا ہے، آپ کو انکریج کیا ہوتا ہے، تو اس کام کے کرنے کا آپ کو شوق لگ جاتا ہے۔ یہی دراصل وتواصوا بالحق ہوتا ہے اور وتواصوا بالصبر۔ اگر وہ صحیح چیز کو انکریج کرے، اگر کوئی شخص کسی کے غلط کاموں کے اوپر شاباش دیتا ہے اس کو، تو اس سے بڑا اس کا دشمن کوئی نہیں، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے وقت کی قدر کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ صحیح کاموں میں ہی لگائے رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اوقات کی بھی قسم کھائی ہے، مثلا فجر کے وقت کی، والفجر
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، یعنی جو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے فجر کی قسم بڑی قسم ہے، اور پھر راتوں کی قسم اور طاق اور جفت کی قسم، اور رات کی پھر جب وہ چل پڑے یعنی فجر کا وقت ہو جائے. فجر کا وقت کیا ہے؟ دن کا آغاز ہے. گویا ہمیں زندگی کا ایک اور دن مل گیا اور اس دن میں ہمیں مزید کچھ اچھے کام کرنے ہیں. ہر دن ہر روز فجر کا وقت جب انسان سو کر اٹھتا ہے، تھکاوٹ اتر چکی ہوتی ہے، تو اپنے دن کو پلان کر رہا ہوتا ہے اور کاموں کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر انسان اچھے کاموں سے دن کا آغاز کرتا ہے اور بہترین طریقے سے آغاز کرتا ہے تو انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی ہر دن فجر کا دن ایک ہمارے لیے ایک نئی صبح ہوتی ہے، ایک ہوپ کا پیغام دیتی ہے. فجر رات چل پڑی ہے، رات گزر گئی ہے، اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے. تو زندگی کا ہر دن ایک نیا دن ہے، ایک نئی زندگی ہے. لہٰذا اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے رات بنائی کہ ہم اس میں اپنی نہ صرف یہ کہ تھکاوٹ بھول جاتے ہیں بلکہ پچھلے دن کی ناپسندیدہ چیزوں کو بھی کافی حد تک بھول چکے ہوتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو. یعنی انسان اپنے سامنے یہ دونوں کنٹراسٹ دیکھتا رہتا ہے، اور انسان کی زندگی اور انسان کے حالات بھی ایک جگہ نہیں رہتے. اگر آپ آج سے 1 سال پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو زندگی کچھ اور تھی. آپ سوچتے ہیں کہ پچھلے سال تو جب ونٹر آیا تھا تو میری طبیعت ایسے ہوتی تھی، اب اس سال تو چینج آ چکا ہے. پچھلے 5 سال کو دیکھیں، پچھلے 10 سال کو دیکھیں، پچھلے 20 سال کو دیکھیں. آج کے جو بچے نظر آتے ہیں یہ آج سے 10 سال بعد بچے نہیں ہوں گے، اور بعض بچے جو آج 10 سال کے ہوں وہ 20 سال تک پہنچ چکے ہوں گے اور اڈلٹس ہوں گے. ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ اس چینج کو کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ مسلسل چینج آتا چلا جا رہا ہے، اور اس چینج کے ساتھ ہی سارے دن رات بندھے ہوئے ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اور ہر انسان کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے. اس دنیا کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد قیامت آئے گی. ہر امت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. جس طرح انسانوں کو مہلت دی جاتی ہے اسی طرح قوموں کو، امتوں کو، آرگنائزیشنز کو، نیشنز کو ایک وقت دیا جاتا ہے، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اس مہلت میں اس نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اس کا انجام اسی پر ہی منحصر ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری عبادات کے لیے بھی اوقات مقرر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کو وقت کے پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. اور نماز قائم کرو، بے شک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ اوقات کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اسی طرح رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، ہر سال اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکوٰۃ دی جاتی. حج مقررہ اوقات پر آتا ہے. اسی طرح باقی بھی کچھ چیزیں جیسے عدت کے مواقع ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. امتحان ہے ہی اس چیز کا کہ اس کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، اس میں ہم کرتے کیا ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سب سے اچھے کام کرنے والا کون ہے، اور وہی سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے. پھر ہمیں عمر کا ملنا ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ حاصل کر لیتا؟ اور تمہارے پاس خاص ڈرانے والا بھی آیا، بس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہو، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ایسے شخص کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوتا کہ مجھے وقت نہیں ملا، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھتا یا اچھی باتوں پر عمل کرتا۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرے فراغت، فرصت، مہلت۔ کس طرح کہ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ابن القیم کہتے ہیں، وقت کو ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے، موت سے بھی زیادہ سخت چیز ہے، کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا، اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی۔ یعنی موت سے تو کیا ہوگا، دنیا چھٹے گی، لیکن اگر وقت ضائع کر دیا تو تم اللہ اور آخرت کے گھر سے کٹ جاؤ گے، پھر اس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ تو قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور اس کی زندگی اور اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے، لہذا اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے میرے بدن کا ایک حصہ پکڑ کے فرمایا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، جیسے تمہارا یہاں سے کوئی تعلق نہیں، یعنی اس میں دل نہ لگاؤ، یا کسی راہ کو عبور کرنے والے ہو۔ جیسے ہم گاڑی میں بیٹھ کے ایک سڑک کے بعد ایک راستہ کراس کر جاتے ہیں تو کچھ گھر دیکھ لیتے ہیں، کچھ راستے کے سائن دیکھ لیتے ہیں، کچھ گرے ہوئے پتے، کچھ سوکھے درخت، کچھ چیزیں نظر آتی تو ہم دیکھتے جاتے ہیں اور بس چلتے جاتے ہیں، وہاں پر ٹھہرتے نہیں ہیں، دل نہیں لگاتے۔ اور اگر بہت حسین منظر بھی کوئی ہو تو زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر یا ایک دن کا ٹرپ یا کچھ بھی، اس کے بعد پھر اپنا گھر ہی یاد آتا ہے کہ گھر ہی چلے، بس بہت ہو گئی، دیکھ لیا، انجوائے کر لیا۔ تو بالکل اسی طرح انسان کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا انسان کا گھر نہیں ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ گھر انسان کا آخرت میں ہے، جنت ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کو۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر وہ کہیں سے مس ہو گیا یا وہ نہ بن سکا اس دنیا میں تو پھر انسان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دنیا میں ایسے نہیں جیسے اجنبی ہو یا کوئی راستہ گزرنے والا شخص ہو، اور خود کو قبر والوں میں شمار کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ پھر ابن عمر نے مجھ سے فرمایا، اگر صبح ہو جائے تو شام کا بھروسہ نہ کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، بیماری کے آنے سے پہلے صحت سے اور موت کے آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ اٹھا لو، کیونکہ اے عبداللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی مردوں میں ہوگا یا زندوں میں ہوگا، میت کہلاؤ گے یا تمہارے نام سے پکارا جائے گا۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، گزرتی جا رہی، ویسے بھی دنیا کی عمر کم ہو رہی ہے اور ہر انسان کی عمر بھی کم ہو رہی ہے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں۔ بس تم آخرت کے چاہنے والے بنو اور دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ تو ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ عمل کا وقت نہ رہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس میں مال بھی ہے اور انسان کو ملنے والی باقی نعمتیں بھی۔ ہم خرچ کرنے کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ شاید اپنے مال میں سے، پیسوں میں سے کچھ نکال دو، وہ تو ہے ہی، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ صحت ہے، وقت ہے، ذہانت ہے، علم ہے، جو بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جنت میں جانے والے گروہ ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو یہ صالحین کی علامت ہے کہ وہ دنیا میں
اللہ کی راہ میں دے کر آتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اس کا بدلہ پائیں. قیامت کے دن انسان کی حسرت کیا ہوگی. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. اور جہنم اس دن سامنے لائی جائے گی. اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا, سمجھ آ جائے گی اس کو کہ اس کی کیا غلطیاں ہیں, مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل ہوگا. کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا, کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. اس وقت انسان کہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے ہمارے رب ہمیں نکال لے, ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کرتے رہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے, پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو. کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی حادثہ, کوئی زلزلہ, کوئی طوفان, کوئی بارش, کوئی چیز تم پہ آ پڑے اور تمہیں خیال بھی نہ ہو, تمہیں شعور بھی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی. یعنی اس وقت انسان کو ریگریٹس ہوں گی کہ میں نے اللہ کا حق کیوں نہ ادا کیا, اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں میں سے تھا. یا کہے کہ اگر واقعی اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا. یا کہے جب وہ عذاب دیکھے کاش واقعی میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. لیکن اس وقت کوئی بھی انسان واپس نہیں آ سکتا. سب سے بڑی مشکل یہ کہ جو حقیقت اس دن کھلے گی وہ پھر کھل تو جائے گی مگر اس سے واپسی کا راستہ نہ ہوگا کہ انسان اس کے مطابق کچھ کرے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو سچ سمجھتے ہوئے انسان اپنے اوقات کا, اپنی مصروفیات کا, اپنے دلچسپیوں کا, ان تمام چیزوں کا جائزہ لے, یہ سوچتے ہوئے کہ کیا واقعی جو کام میں کر رہی ہوں, کوئی بھی کام, کیا اس سے بہتر کوئی اور ہو سکتا ہے, کیا اس وقت کا اس سے بہتر استعمال ہو سکتا ہے جو مجھے میری آخرت میں فائدہ دے. عموماً ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے قیمتی لمحات گنوا دیتے ہیں, لیکن جو لوگ دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں, دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں, وہ بھی اپنے بہت سے جذبات اور خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے اوقات کو اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے لیے انہیں زیادہ سے زیادہ نفع اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہم سب جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دے رہے ہیں اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے, ہر ایک کو, ولتنظر نفس, سب کے لیے ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا. اپنا حساب, اپنا جائزہ محاسبہ خود کرے کہ کل کے لیے جو میں نے تیاری کر رکھی ہے وہ کافی ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. اور جہاں تک اس زندگی کا تعلق ہے, وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول کون سے مومن افضل ہیں، سب سے اچھے مومن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں وہ زیادہ عقل مند ہے، اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، یہی عقل مند ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے، لیکن ہمارے ہاں تو کوئی موت کا کسی مجلس میں تذکرہ کر دے تو اسی کو برا مانا جاتا ہے، تو یہ سمجھداری نہیں۔ عقل بندی یہ ہے کہ موت کا ذکر کرتا رہے انسان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ جب بنے تو ہر رات کے وقت علماء کی مجلس میں بیٹھ کر موت کو یاد کرتے تھے۔ تو مومن کا ہر وقت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوتا ہے، ساری زندگی اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس نے زندگی کو خانوں میں نہیں بانٹا ہوتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت، میری زندگی یعنی یہ ساری زندگی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی میں بھیجا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا، جو رب ہے تمام جہانوں کا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے اوقات کے صحیح استعمال کے لیے اپنے اوقات کی تقسیم کیجیے، کچھ اپنی ذات کے لیے، کچھ عبادت کے لیے، کچھ حقوق العباد کے لیے، یعنی 3 بڑے حصے ہونے چاہیے، اپنی پرسنل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے وقت، اور پھر اللہ کی عبادت کے لیے وقت، اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے وقت۔ جو بندوں کے حقوق میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو گئی تو اس کو پتہ کر لو، بہت اچھی بات ہے، کوئی اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک حق جو ہم بندوں کا نہیں دیتے وہ ہے کہ اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی آخرت سے غافل ہیں تو انہیں یاد دہانی کرا دو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر دو۔ پھر یہ کہ اس میں جب اللہ کا حق انسان ادا کرنے لگے تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے عبادات کو اول وقت پہ ادا کرنا، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح استعمال کریں تو عبادت نمبر 1 پرائرٹی ہماری ہونی چاہیے۔ کہ فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے، ظہر وقت داخل ہوتے ہی، عصر وقت داخل ہوتے ہی، اسی طرح مغرب، اسی طرح عشاء، اور مردوں کے لیے جماعت کا بھی اہتمام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اعمال میں سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جمعے کے لیے جو اول وقت میں جاتا ہے اس کے لیے اتنا اجر ہے جیسے اونٹ قربان کیا، اس کے بعد جو آتا ہے اس کے لیے اتنا اجر ہے جیسے گائے قربان کی ہو، جو تیسری گھڑی میں آیا اس کے لیے جیسے سینگ والا دمبا قربان کیا ہو، جو چوتھی گھڑی میں آیا اس نے گویا مرغی قربان کی، جو 5ویں گھڑی میں آیا گویا اس نے انڈے کی قربانی دی۔ اور جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے غور سے سنتے ہیں، بس پھر رجسٹر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دیگر ہماری مصروفیات سارے دن کی جو ہوتی ہیں ان سب میں عبادات اول پرائرٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے گھر میں کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کرتے تھے، یعنی ایسے فارغ نہیں بیٹھے رہتے تھے، کچھ نہ کچھ گھر کا کام کاج کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو اجنبی ہو جاتے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ اللہ نے بلا لیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کامیابی کی دعوت ہے، آؤ کامیابی کی طرف، کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آ جاؤ۔ تو جو اس پکار کو نہیں سنتا پھر وہ کامیابی کا ایک موقع ہاتھ سے گنوا دیتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اگلی نماز تک وقت ہے یا نہیں۔ پھر ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، دنیا کے کام کاج کے وقت بھی ذکر کی کثرت، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی ہر حالت میں،
ہر پوزیشن میں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، یعنی کوئی نہ کوئی ورد ہماری زبان پر جاری رہنا ہی چاہیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر دنیا کی فکروں کو اپنا ہدف نہیں بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا ہی کا ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے، کوئی چیز قابو میں نہیں آتی، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا۔ اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو، وہی اس کا ہدف بن جائے، وہی اس کا گول ہو، اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، اور اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی۔ کہ جتنی جتنی جس چیز کے لیے انسان فکر کرے گا، وہ اسی کی فکر انسان کے دل میں ڈال دی جائے گی۔ اس لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ رزق کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو اس کے کندھوں پہ چلو، یعنی رزق کمانے کے لیے۔ نماز کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کیا کرو؟ دوڑ کے آؤ۔ جنت کے لیے کیا فرمایا؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو، بھاگو۔ اپنی طرف آنے کے لیے کیا فرمایا؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ دنیا کے کاموں میں جلدی کے لیے فرمایا العجلۃ من الشیطان، اس کے لیے جلدی نہیں، صبر سے کام لو، ہر چیز اپنے وقت پہ ہو جائے گی۔ ہاں، آخرت کے لیے بھاگ دوڑ اور اس کے لیے دیر نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آہستگی ہر چیز میں بہتر ہے سوائے آخرت کے عمل کے، اس کے لیے تو جلدی کرو۔ نیکی کے کاموں کے لیے سوچتے نہ رہیں، جو اچھا خیال آئے اس کو کر گزریں۔ فاستبقوا الخیرات، زیادہ فائدوں والے کام کریں جس میں آخرت کے اعتبار سے نفع زیادہ ہو۔ پھر بعض اوقات انسان کے پاس اچھی بھلی ضرورت کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کا کام چل رہا ہوتا ہے، اس پہ اس کا ہاتھ بھی بندھا ہوا ہوتا ہے، صرف نیا ماڈل آئے، لیٹسٹ ماڈل آئے، اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ پہلے کو چھوڑ نیا خرید بیٹھتا ہے۔ اب جیسے ایک کے بعد ایک فون کا نیا ماڈل مقابلے پہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اگر واقعی کوئی ضرورت ہو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف اس لیے کہ انسان کے پاس لیٹسٹ چیز ہو تو اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے، اب وہ چلانا ہی نہیں آ رہا، اب اس کے اوپر پھر سے نئی طرح سے یوز ٹو ہونے میں پھر ایک وقت لگ رہا ہے، تو بہت سا وقت اس میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اچھا بھلا گھر ہے، کام چل رہا ہے، کوئی بڑی خرابی نہیں، وہ نئی جو فلاں ڈویژن ہے، سب ڈویژن، اس میں جو اب گھروں کی اسکیم ہے وہ بہت زبردست ہے، چلو وہاں شفٹ ہوتے ہیں، تھوڑا چینج کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے دن اس میں لگ جائیں گے، کتنا وقت اس میں چلا جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، کرائے کے گھر پہ ہے تو مجبوری ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کیوں کرائے پہ رہ رہے ہیں، سود سے بچنے کے لیے، تو وہ ساری ایفرٹ اور محنت اور تکلیف جو ہے وہ بھی اجر میں لکھی جائے گی۔ پھر اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام جب شروع کریں اس پہ استقامت اختیار کریں۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی کے ساتھ کیا جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ پابندی کے ساتھ کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جلدی وہ کام کر لیتا ہے، کبھی کام کر دینا، کبھی چھوڑ دینا، کبھی کسی وقت کچھ کرنا، کسی وقت کچھ کرنا، نہ دن کی روٹین، نہ رات کی روٹین، نہ ہفتے کی روٹین، تو اس میں انسان کا بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنے کام میں اپنا ذکر بھی کرتا رہے اور اپنے کام سے باتوں کی وجہ سے توجہ نہ ہٹائے۔ ایک مرتبہ زینب جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دیکھ رہی تھی، تو وہاں کچھ اور خواتین بھی آ گئی، وہ اپنے گھروں کا شکوہ کر رہی تھی کہ مکہ میں اچھے بھلے ہمارے گھر تھے، وہاں سے ہم نکال دیے گئے اور یہاں کے مشکل میں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں، شیئرنگ گھروں میں رہ رہے تھے۔ تو حضرت زینب نے بھی کام چھوڑا اور باتوں میں لگ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آنکھوں سے باتیں نہیں کرنی، باتیں بھی کرو
اور کام بھی کرتی رہو، یعنی جو کر رہی ہو اس سے پتہ چلتا ہے ملٹی ٹاسکنگ کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر فراغت بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے فراغت کا کام سوچ کے رکھے کہ جس وقت میں فارغ ہوں گی 1 2 3 4 یہ اور یہ کام مجھے کرنے ہوں گے. پھر اسی طرح غیر اہم کاموں میں مشغولیت جو ہے وہ بدترین امتیوں کی نشانی ہوگی. ضروریات زندگی کو محدود کریں، یعنی ہم جتنی ضروریات بڑھاتے جائیں گے بڑھتی چلی جائیں گی. عبادت کے لیے پھر وقت نہیں بچے گا، تعلیم کے لیے وقت نہیں بچے گا. پھر اسی طرح ضرورت کا کھانا پینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنکھ میں پیتا اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. کم سونا. جنت میں جانے والوں کے بارے میں آتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. وہ رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے. سادگی اختیار کرنا، کم سے کم ساز و سامان رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. بے مقصد ساز و سامان کو گھر سے نکالنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور ایک گدا دے کے پوچھا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں انصاریہ عورت آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا تو یہ بچھونا بھیج دیا، فرمایا یہ واپس کر دو. کہتی میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر میں یہ ہو. آپ نے 3 بار کہا اور کہا عائشہ واپس کر دو، اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے. اب اس لیے جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی پھر ان کی سنبھال بھی اتنی زیادہ ہوگی. پھر اسی طرح بامقصد سفر کرنا، سفر سے جلد گھر لوٹنا، وقت کو ضائع کرنے والی باتوں سے بچنا، کاموں سے بچنا، کھانے پینے کے معاملے میں بے جا تبصروں سے بچنا، سستی چھوڑنا کیونکہ سستی جو ہے وہ انسان کی دشمن ہے. غفلت چھوڑنا، غافل کرنے والی چیزوں کو چھوڑنا. سلف صالحین کس طرح وقت کا استعمال کرتے تھے. حسن بصری نے کہا میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے جو تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل اور حرص رکھنے والے تھے جتنا کہ تم اپنے درہم و دینار پہ حرص رکھتے ہو، وہ اپنے وقت کی اس سے زیادہ قدر کرتے تھے. اگر کوئی ان کے پاس لمبی دیر کے لیے بیٹھتا تو کہتے کیا تم اٹھنا نہیں چاہتے، سورج تو چلنے سے نہیں رک رہا، یعنی تم بیٹھے ہی بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو فضول. دن کا زیادہ حصہ درس و تدریس میں گزارنے والے. امام نووی روزانہ 12 درسوں میں حاضر ہوتے تھے، 12 کلاسز لیتے تھے. علم میں ایسا مشغول کہ کھانے کی فکر نہ ہوتی تھی، ایک مجلس کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار کچا ہی گوشت کھا لیا کیونکہ پکانے کا وقت نہیں تھا. شیخ البانی جو ہے وہ روزانہ لگاتار 6 سے 8 گھنٹے لائبریری میں رہتے اور صرف تعلیم و تحقیق ہی کا کام کیا کرتے تھے اور اپنے وقت کو بچاتے. اگر ان کے پاس کوئی آ کر بات کرتا تو جلدی جلدی بھگتا دیتے اس کو، زیادہ دیر بیٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو اپنے پاس. وقت میں برکت کے اسباب کیا ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا تقوی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. تقوی کیا ہے؟ صرف اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑنا اور نیک کام کرنا، لوگوں کے ڈر سے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. برکت کے وقت میں کام کرنا، صبح صبح کام کرنا، کثرت سے قرآن کی قرأت کرنا، یہ بھی وقت میں برکت پیدا کرتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں ہم قرآن میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں بہت سی برکتوں اور بھلائیوں نے ڈھانپ لیا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پر دوام کے ساتھ نظر رکھنے سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو عقل اور روح کو غذا دیتی ہو، جسم کی حفاظت کرتی ہو اور کامیابی کی ضامن ہو. دن کے اول حصے میں نماز ضحیٰ پڑھنا، 4 رکعت پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو دن کے پہلے حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں دن کے آخری حصے تک تیری کفایت کروں گا، تیرے سارے کام بنا دوں گا. اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا. کثرت سے استغفار کرنا.
ہر رکاوٹ، ہر مشکل، ہر گتھی کا سلجھنا ہے اس میں. پھر اسی طرح نیک اعمال، حدیث میں آتا ہے لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی ہے. صلہ رحمی کرنا، بندوں کی مدد کرنا اور وقت کے بہتر استعمال کے لیے دعائیں کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنا وقت صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا رب العالمین، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارا عمل بہترین کر دے، ہماری اس زندگی اور آخرت کی زندگی کو بہت ہی بہترین کر دے. اللہ ہماری اولادوں، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رکھنا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنانا. یا رب العالمین، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، ہمیں شیطان کے شر اور ہر قسم کے حسد فساد سے محفوظ رکھ. یا اللہ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ. اللہ اس گھر پر اپنی کار و برکت نازل فرما، اور جو لوگ آئے ہیں ان پر اپنی کار و برکت نازل فرما، اور جو ہم نے پڑھا سیکھا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم.